بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ استثناء کا آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم الا اور غیر اور سوا کے اعراب پڑھ چکے ہیں، اب رہ گئے خلا، عدا اور حاشا۔ اس کے اعراب آج ہم پڑھیں گے۔ خلا، عدا اور حاشا، ان تینوں کے اعراب ہم پڑھیں گے۔ خلا، عدا اور حاشا، اس کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ مستثنیٰ یا تو مجرور ہوگا یا منصوب۔ مجرور اس وجہ سے ہم پڑھیں گے کہ خلا کو حرف جر پڑھیں گے۔ یہ خلا، عدا اور حاشا حرف جر ہو کے اس کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ مجرور ہوگا، اور اگر اس کے بعد ہم اس کو منصوب پڑھیں گے تو خلا، عدا اور حاشا یہ فعل بنیں گے، فعل فاعل، اور وہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے مستثنیٰ، تو اس وجہ سے وہ منصوب ہوگا۔ یعنی خلا اور عدا کے بعد مستثنیٰ کو ہم منصوب اور مجرور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جاء القوم خلا زید، تو یہ حرف جر اور یہ مجرور ہو گیا۔ اس طرح جاء الطلاب عدا بکر، تو یہاں بھی یہ حرف جر ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا۔ اس طرح قام فاز الطلاب حاشا زید، طلاب سب پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئی، مگر زید نہیں۔ تو یہ اس حالت میں ہم پڑھیں گے جب اس کو حرف جر مانیں گے ہم تو یہ مجرور ہوگا۔ اس کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جاء القوم، جاء القوم خلا، اس خلا کو فعل اور ضمیر مستتر فاعل، اور زیدن کو ہم پڑھیں گے منصوب مفعول بھی کی وجہ سے۔ اس طرح جاء الطلاب عدا بکرن، بکرن کی جگہ ہم پڑھیں گے بکرن، فعل فاعل مستتر ضمیر مستتر فاعل اور مفعول بھی۔ اور اس طرح فاز الطلاب، حاشا زیدن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلا، عدا اور حاشا کے بعد مستثنیٰ جو ہے وہ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور پڑھیں گے تو یہ جار مجرور ہوگا، خلا، عدا، حاشا یہ حروف جارہ میں سے ہوگا، جس طرح یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور یا منصوب ہوں تو یہ فعل مانیں گے، خلا، عدا اور حاشا کو فعل مانیں گے اور یہ اس کے لیے مفعول بھی بنے گا۔ لیکن اگر ما خلا اور عدا کے سے پہلے لفظ ما آ جائے، خلا اور عدا سے پہلے لفظ
ما آ جائے لفظ ما، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس حالت میں صرف فعل ہی بنے گا، یعنی اس کے بعد جو مستثنیٰ منہ ہو وہ منصوب ہوگا، مجرور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں یہ صرف اور صرف فعل بنے گا، حرف جر نہیں بنے گا۔ تو اس کے ساتھ جاء القوم ما خلا زیدن، جاء القوم ما خلا زیدن، اور جاء القوم ما عدا زیدن، یعنی خلا اور عدا کے ساتھ جب لفظ ما لگ جائے تو اس حالت میں یہ خلا اور عدا یہ فعل بنیں گے، اور اس کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ منصوب ہوگا، مجرور نہیں ہوگا۔ خلا، عدا اور حاشا میں آپ منصوب اور مجرور دونوں پڑھ سکتے ہیں، ما خلا اور ما عدا میں آپ صرف منصوب پڑھ سکتے ہیں، مجرور نہیں پڑھ سکتے، اور حاشا کے ساتھ کبھی لفظ ما نہیں لگ سکتا۔ تو یہ ہے ہمارے استثناء کا آخری سبق۔ استثناء کے ہم نے تقریباً 5 سبق پڑھائے۔ سب سے پہلے سبق میں ہم نے اس کی تعریف، اس کی مثال اور اس کے اخوات ذکر کیے ہیں، اور دوسرے سبق میں ہم نے مستثنیٰ متصل اور منقطع اور مفرغ غیر مفرغ اور موجب اور غیر موجب کے بارے میں بحث کی ہے۔ تیسرے سبق میں ہم نے الا کے اعراب آسانی کے لیے اس طرح ہم نے کیا ہے کہ اس کے 3 احوال تھے، کہ ایک میں وجوب النصب، دوسرے میں نصب اور بدلیت، اور تیسرے میں جو عامل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے۔ پھر سوا اور غیر، سوا کے اعراب ہم نے چوتھے سبق میں پڑھا ہے کہ سوا اور غیر کے مستثنیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں، جو اعراب ہوتے ہیں، وہ غیر اور سوا کے ہوں گے، اور سوا اور غیر کے بعد جو مستثنیٰ ہے وہ مجرور ہے، ہم نے ادھر ہی پڑھا ہے۔ اور یہ 5واں سبق ہے، یہ خلا، عدا اور حاشا، ما خلا اور ما عدا کے بارے میں ہے، اس کے اعراب کے بارے میں۔ تو خلا، عدا اور حاشا کے بعد اعراب کو ہم مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ما خلا اور ما عدا کے بعد صرف منصوب پڑھ سکتے ہیں، مجرور نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔